حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد بیکار چیز جو ہے وہ بیکار بیوی ہے۔ کیوں؟ اتنا زیادہ دیکھو، اس وجہ سے بیکار بیوی ہے کہ ایک شخص نے بیوی کی وجہ سے خودکشی کی ہے۔ اس سے پتہ کیا گیا میرے بھائیو، جب وہ خودکشی کی کوشش کی ہے اللہ نے بچایا، وہ مر نہیں گیا کہ بھائی تم کیوں خودکشی کرو؟ اس نے کہا یار میں جب گھر آتا ہوں تو بیوی کی زبان اتنا لمبا ہے، کوئی اچھا سا لفظ میں نے نہیں سنا ہے۔ باہر جاتا ہوں بچوں سے پریشان ہو، یار خدا نہ خواستہ میرے بچوں کا کیا تربیت ہوگا۔ گھر آنے پہ انسان جب دیکھو انسان کی بیوی خدا نہ خواستہ بیکار ہو، اس کی زبان لمبا ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کی ترتیب تربیت اچھا نہ ہو، تو انسان جب گھر آتا ہے نیند بھی آرام سے نہیں کر سکتا ہے، کھانا بھی آرام سے نہیں کھا سکتا ہے، اور اپنی زندگی بھی پرسکون نہیں گزار سکتا ہے۔ باہر محنت کرتا ہے کس لیے؟ بیوی بچوں کے لیے، اور بیوی ایسی خدا نہ خواستہ نافرمان بیوی ہو تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کے بعد بیکار چیز جو ہے وہ بیکار بیوی ہے۔ تو کیا کرنی چاہیے؟ دیکھو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد سجدہ کا کوئی حق ہوتا تو بیوی کے لیے مناسب تھا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات بیوی اگر خاوند کی ناراضگی پہ گزارے تو اللہ تعالیٰ کی قہر اور غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ دیکھو ان خاوند کی بہت زیادہ حقوق ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کسی بیوی سے خاوند اس کی جائز حاجات کی وجہ سے ناراض ہو تو اس بیوی پہ جہنم ہے، وہ بیوی اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس بیوی سے اللہ ناراض ہے، اس کی دنیا بھی ذلت میں گزر جائے گی، اس کی آخرت بھی ذلت، حالت موت بھی اس ذلت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ تو چاہیے ہر بیوی کے لیے کہ اپنے خاوند کے لیے ماحول اچھا بنائے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائے، اپنے خاوند کی عزت کرے۔